کچھ ایام کے بعد ایسے بہترین دن آنے والے ہیں کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی خصوصی رحمتیں، اس کے مخصوص انوار امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوں گے، اور وہ ایام قربانی کے ایام ہیں جس کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتی ہے، اس میں قربانی کرتی ہے۔ یہ فلسفہ قربانی جو ہے وہ محض خون کو بہانے کا، جانور کو ذبح کرنے کا، یا کوئی اور ایسا عمل کرنے کا جس سے کہ انسان کا صرفہ نظر آتا ہو، اس کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آتا ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کون کون لبیک کہہ رہا ہے، کون کون مولا رب العزت کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، کون اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف کو دوڑ لگا رہا ہے۔ اس فلسفے کو مولا تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کے اوپر قائم فرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عالم میں جلوہ گر فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے قربانی کا فلسفہ جس کے اندر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا درس دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین چیز جو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح ہونا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ میرے خلیل میری رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز میری بارگاہ میں نظر کرنے کو تیار ہے یا نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، اس کو گوشت کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ اسی لیے اسلام کا یہ قانون بنا کہ وہ مسلمان کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، وہ اپنی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ اگر چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری یا دمبا وغیرہ یہ جانور ہیں تو اس میں تو ایک حصہ ہے، ایک شخص کی جانب سے اس کی قربانی ہوگی، اور کم از کم اس جانور کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ اور اگر ان سے بڑا جانور ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یا ان جیسا کوئی اور جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور اس جانور کی عمر کم از کم 2 سال ہونا چاہیے۔ اور اگر اونٹ ہے تو اس میں بھی 7 حصے ہوں گے، اور اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ ان جانوروں میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو، پیر یا دم اس کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یا اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ جو قربان گاہ کی طرف جانے سے بھی قاصر رہ جائے، یا اتنا ضعیف اور اتنا عمر رسیدہ بھی نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مینگ خشک ہو چکی ہو، جانور توانا ہو، خوبصورت ہو، کہ جس سے انسان کا یہ جذبہ نظر آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کے گوشت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اعز و اقارب کو پیش کر دیں، ایک غربا اور مساکین کو دے دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں۔ اور اگر اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی گھر کے لوگ اتنی تعداد میں ہیں تو سارا کا سارا گوشت بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔